ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لأحد عندنا يدا إلا وقد كافيناه ما خلا أبو بكر يكافئ الله يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بلند محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروانے کو چراغ صدیق کے لیے ہے، بلبل کے لیے ہے پھول بس. پروانے کو چراغ بلبل کے لیے ہے پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ رضی اللہ تعالی عنہم. معزز سامعین، گرامی قدر میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جمعہ کا دہاڑا ہے. الحمدللہ بابت بیٹھے قبلہ رو بیٹھے اور یہ تیرا مہینہ گزرتا پہ یہ مہینہ سفر
پچھلا مہینہ محرم تھا، یہ مہینہ سفر المظفر۔ اس مہینے دے آخری دہاکے دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک پر ہجرت فرمائی ہے مدینے میں۔ ہجرت کا پس منظر مسلمانوں کو پتہ ہے، جو صحابہ کو مکے والے نے بڑا تکلیف والے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف سے بی بی سمیہ ابو جہل دیوانی انہیں کلمہ پڑھا، قدرت سے بنا رب سے بنا۔ ابو جہل بدبخت بن گئے، یا کلمہ چھوڑ یا سارے کو جان کر ختم کریں گے۔ عورت صاحب، عورت کوئی نازک ہوئی لیکن کوئی کرو اگر ابو جہل میری جسم دو ٹکڑے تھی ویسی میرا ایمان تو گیا، چنانچہ بدبخت نے دو ٹکڑے کر دیتے۔ شہید سب کو پہلی شہید اسلام کے اندر بی بی سمیہ۔ کائنات سے عورتیں کو سبق دیتے جن کا مقابلہ دین کا اسلام کا جان کا مقابلہ آپ نے، پر جان اسلام کو قربان، جان کی پرواہ نہیں کرتے، ایمان کی پرواہ۔ ان حالات کے اندر آقا انعامدار نے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کا اجازت دی، حکم دی۔ اللہ کا حکم اپنے اجازت کو آپ کو چھوڑ دینے موقع اتنا عبادت نہیں کرنا، اللہ کی قریب بنا ہجرت فرض کی گئی ہوتا ہے۔ ایک صحابین بالکل بیمار ہے، معذور ہے، پتر کو سٹی گئی، بیٹا تو پتہ تو ہے نا ہجرت کا حکم آ اور میں توڑ نہیں سکتا، میری چار پائی کو رمان حرکت کی گئی، بیٹے نے تعمیر کی، جنہیں جنازہ چاہتے جنہیں نہیں چاہتے ہیں، رستے کی وفات تھی، اسلام کا قربان ہے، میرے چار آنے نکل گئے، دیکھو میں کو کیا پتا اسلام۔ اللہ نے جبریل بھیجی، تیرا بندہ میرے رستے میں ہجرت کرتے ہوئے نہ کہا فی سبیل اللہ، رستے سے موت آ گئی ہے، فقط وقع اجرہ علی اللہ، میں اللہ دے واجب ہے کہ میں رب کی ہجرت قبول کر۔ سبحان اللہ، صحابہ عمل دیکھو، تعمیل حکم دیکھو۔ کافریں دارالندوہ کے اندر بہت ایک پروگرام کرتی تھی کہ اجرات آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جہے کمرے جہے گھر سے تشریف فرمائے، اب 100 بندے جلسو تلوار ننگیاں چاہ جلسو، نعوذ باللہ اج حضور علیہ السلام کا شہید کر دیں۔ یہ کیا فتنہ ہے، فساد ہے، وعدے کے وحدہ لا شریک ہے، بیت اللہ دے وچ ہے، مکہ شریف دے وچ ہے، بولتے ہیں بیکار
ایک خدا کی بات کریں دے جان ہی چھڑاؤ اجرات کو شہید ہی خاطر لوگ اس واسطے پروگرام بننا پہلا رحمت اللہ تو ہاں جہاں دے سردار بات اس سارے مکے پاک اتنا رحم چھوڑ دے بچا اللہ الا تنصروه فقد نصره اللہ مکے والوں میرے تساں میرے محبوب کو چھوڑ دیتے میں رب کی امداد رکھوں میں اللہ کی مدد جبریل امین تشریف کرتے میرے محبوب انہوں کا پروگرام ایک غلط کر گئے تو کچھ شہید کرندہ نعوذ باللہ پروگرام بڑھا دی مکروا ومکر اللہ انہوں نے ایک پروگرام بڑھائے تھے میں رب بھی اپنا پروگرام ترتیب دے دیتے انہیں کرو اجرات اپنے بستر مبارک ڈھونڈتے حضرت علی عثمان حضرت علی مولا علی عثمان تو سام صدیق اکبر کو گھنٹے آج ہجرت کرنی اللہ پروگرام بند عشاء کی نماز کے بعد اثرات دے لے 100 بندہ مئات رجل من صنادید قریش دے بڑے بڑے پہلوان جنگجو تلواراں چاہتے حضور سے دے گھر کے بعد آتے پھر کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرمائیں حضرت علی کو فرمائیں علی اے میں محمد کی چادر مبارک یہ تو پا چادر میری 4 پائی تو جائے تو سوما ان اللہ کا حکم سونا تو 100 بندہ آیا کرے سلمان چلی کرے آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے کو آپ دی جائے میری حفاظت میں پریشان واللہ ہو یاسم کا من اللہ محمد تیری حفاظت میں رب دے علی رضی اللہ عنہ میں ہجرت کر بنی صدیق اکبر کو گھنٹے نار دھن بنی مکے والے نہ امان کا لیا میں نہ تھا کیوں نہ کو واپس کر دے تو سب نہیں آپ ہیں سونے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سچا سجن صادق تے امین سجن امان تو نہیں ہوں کو رکھے پر مخالفت ہوئی اللہ پتہ ہے بات ہے نبی سچا ہے نبی صادق ہے نبی امین ہے امانت دار ہے امانت رکھی ہے جبکہ وہ مشرکی ہے علی نے کری سارے لوگ ناماندہ واپس کر دیں کوئی شخص جنا کے نبی سے ہجرت کے سارا مال بدی نال چاہتے نہیں محمد کو کہیں دے مال دی کہیں دی امانت کی ضرورت ہے امانت کا واپس کر پورا 100 آدمی بعد آیا کرے تلوار سے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کے اندر جبریل امین آئے پر میں سنا انتظار نہ کرو علی شریف کو اپنے بستر مبارک کرنا تو سانی میں کرو
تم کرے دی ایک گوشت کا بھرو شاہد الوجوہ پڑھو تجیویں کنکریاں ساتھ دے وہاں توہاڈا کام ہے سارے کافر دے اکھی دے وچ کنکریاں پجا دے اندھا کاٹے وہاں میں اللہ کا کام اپنا اللہ قادر آپ نے مٹی کی روٹی میں بھر دے سکیے ہر کافر 100 بندے نے آخر کو مٹی پہنچی سارے کی اکھی کھڑے ملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے انہوں کو پتہ نہیں لگا وہ اپنے کرتے ہیں حضور علیہ السلام کو صفا سونا چلے کتنا گئے آپ اپنے یار دے گھر صدیق اکبر دے گھر ادھی رات ویلے کیا پورا کرتے ادھ رات کا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر کرتے من علی الباب کون دروازے دے اتے انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود صدیق کے پر دروازے دے توڑ دو ہے دروازہ کھولے تو میں یہی میرے آزرات سے میں تشریف کرنا کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا صدیق پردے کا نام تو گھر ہے گفتگو کرنی ہے تو نہ مشورہ کرنا صدیق کیا فرمایا کبھی جو نہ سنا صدیق فرمایا اہلی و اہلک اہلی و اہلک تو ہم میرا گھر جو ہے وہ تمہارا گھر ہے اتنا نہ پردے کی ضرورت ہے نہ رات رضی سیما کی ضرورت ہے یہ تو سارے تمہارے واسطے قربان میرا گھر میرا ابا قربان میرا بیٹا میرے گھر والے سارے تمہارے تو قربان دوستو صدیق اکبر کا ابا صحابی صدیق خود صحابی رسول صدیق کا بیٹا صحابی رسول ترائے پشتا صدیق اکبر کا صحابی رسول صدیق جی سونا اللہ کا حکم سواری تیار کرو آج مدینے پاک کی ہجرت کرنا سفر ہجرت کرنا منن یہ کہ اللہ بھی بخوائی کرے تو اپنی ہجرت کا پتہ کریں کہ رجب حضور کا معراج تھے سفر حضور کی ہجرت سفر کرنا تو سفر شام والے سفر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والا سفر بھی شام والا ہجرت والا سفر نہ کوئی بھی شام والا ایک رفیق سفر بنے ہجرت والی راہ یا رفیق سفر بنے معراج والی راہ اپنا سبحان اللہ جرا معراج والی رات رفیق سفر بنے حضور سے کٹے خدمت واسطے دے وہ ملائکہ دا سردار ہے جبریل علیہ السلام ہوا تے جگہ جبریل سنا تو سارا جہان ستا پہ تو سارے آرام پہ فرمانے لے آج کا اللہ نے جنت کو کرے واسطے سنگار دیتے اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیتے اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیتے اٹھو تو سارے واسطے براق کعبۃ اللہ کے براق آ گئی 1,24,000 نبی آج بیت المقدس پر انتظار بیٹھے کرتے اٹھو حضور فرمایا آنا بین النائم والیقظان میں کوئی میں ہے محسوس
جو ادھی نیندرے تے ادھی جا کے جبریل نے جگا دی. آپ نے فرمایا میں اٹھا زمزم نہ وضو فرمایا بیت اللہ دے وچ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی. جبریل امین فرماتے صحیح باہر گیش تے جو براق آیا کرے سواری آ میں سواری دے اوتے میں قدم رکھے سونا فرماتے میں سواری دے اوتے قدم رکھے تے سواری تھوڑی جئی نہیں بدکار پائے گئی اچھڑا پائے گئی. جبریل نے اپنی ذرہ مارے براق تو بولے ہاتھ نہیں ہونا اے کون تیرے پہ سوال کرنا براق بول پڑے جبریل تو بھی سچائی میں بھی سچی میں تو منظر کھڑی منے نہیں. یا اللہ جنا معراج کا سفر ہوئے اور محمد کریم کی سواری میں پڑھا اللہ سیدنا اجنبی منت پوری کی ہے. آج میں نہ خوش تھی والے کنا خوش تھی میں تو خوشی کو کریم چل دیا میں کوئی نہ فرمانی نہیں کر کریں. براق جو آپ سوال کریں براق مکے پار کروں کتنا پہنچیے بیت المقدس کو. بیت المقدس میں دیکھیں 1,40,000 نبی پہلے انتظار بیٹھے صفا سیدھا لگے سونا نہیں پہنچا. اللہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. جبریل کا فرمانے سونا میں تمہارے قدم تک پہنچائی ہے میری معراج ہے. 1,40,000 نبی جبریل امین نے اذان دی ہے تکبیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں میں ہوں نے سجدے نہ بیٹھا ہوں اج مصلی جو تے میرا ابا آدم علیہ السلام سے میرا ابا ابراہیم علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام جو مصلی جو تے آسن میں اجا سجدے نہ کرا ہوں یا گال تجھے نہ بیٹھا ہوں یہ گال تجھے نہ کرا ہوں جیسے ہی حضرت جبریل امین اللہ اکبر تشریف کے نائن فاخذ بيديا میرے ہاتھ پر جبریل نبی پکڑے فقال آتش تقدم الى المصلى یا محمد اور میں مصلی خالی پہ مصلی سے تشریف کے دے لو جتنا دوسرا تشریف فرما ہوگا کہیں دے وہ مصلی سے چڑھان دی اجازت کرے. نعرہ تکبیر مصطفیٰ سونا جتنا دوسرا تشریف فرما ہو بے کہیں کو مصلی سے عمل کی اجازت نہیں. ہاں جب تو آپ مہربانی کرتے مصلی کا حکم چلے سونے کو آخری وقت سے تکلیف پہلے نماز کا ٹائم آ صحابہ نے عرض کی تھے اللہ کے رسول مصلی خالی پہ آؤ تشریف دینا نماز پڑھو. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی ابو بکر صدیق کو ابو بکر مصلی سے کرتے مارا اپنی زندگی مبارک کے اندر 17 نمازاں صدیق اکبر نے حضور سے مصلی سے کھڑتے پڑھا گویا حضور نے خلیفۃ بلا فصل یہ مہر آپ مارنے کہ میرے بعد میرے مصلی اگر امام بچی کا صدیق اکبر مولا علی نے امامت صدیق بھی بنی ہے عمر نے امامت انہیں بھی بنی ہے عثمان نے صحابہ نے صدیق اکبر کی خلافت کو بنی ہے. معاذ کرنا پڑا
السلام کو صدیق اکبر کے ساتھ تشریف دی. صدیق اٹھو، اللہ کا حکم آ گئے. صدیق اکبر سے حضور سے سواری میں سوار. آگے من پوچھو، عمرے والے من پوچھو، اللہ کو آپ کو وہ جگہ دکھاوے. آمین. بارش آو بارش اور آج تک وہ جگہ موجود ہے. رستے بنا لیتے اللہ دے نیک بندے مصطفی نے پہنچے دیکھتے بڑی مشکل نال بندہ اتنے چڑھتے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار کی چڑھائی تھے، چڑھنا شروع کر دیتے. تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر نے لکھے سونے نے قدم مبارک دے لکھو خون کا نظر آئے جو ریشم کو زیادہ نرامن سونے دے قدم دے. آپ نے فرمایا میرے محبوب میں کو برداشت نہیں کیتا تمہارے قدم مبارک دے جو خون نہیں سے کہ میں صدیق بھی موجود ہوں. آپ نے فرمایا صدیق پر سواری کبھی نہیں چڑھ سکتی، تو بڑا مشکل ہے، آدمی نہیں چڑھ سکتا. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدیق کا قدہ آ گیا، صدیق کا سواری کرنا. اللہ سونا آؤ میرے کندھے دے اوپر سوار تھی لو. واہ میرا اللہ کیا مقام نہ ہوئے. خلیفت ہو بلا فضل دی پکی دلیل صدیق اکبر دے موڑے دے سے محمد عربی سوار. میرے دوستو آج سنت والجماعت والے اب ثانی نے غلام حضور علیہ السلام جو گھروں میں تشریف کی تھی میں نے ہم ایک پاس حضرت حسن سوار ہے، ایک پاس حضرت حسین سوار ہے. اپنا سبحان حضرت حسن فرمایا شبیہم بالنبی. حضور علیہ السلام کی شکل صورت دیکھنی ہو گئی تو حضرت حسن کی جلے. آقا نامدار کا طرز ترن طریقہ دیکھنا ہو گئے اور حضرت حسین کو. حضرت عمر نے لکھے کون سوار ہے؟ ایک پاس حضرت حسن سوار ہے، بے پاس حضرت حسین سوار ہے. آپ کو یار کہنے والے دے دے اور یار کا دل چھڑ دے. حضرت عمر کا دل چھڑ دے. فرما دیتے ہیں نعم المرکب، نعم المرکب. سواری کے جی سونی، سواری کی میں عجیب ہے. سونا مسکرا پہ فرمانے عمر سواری کو دلی تھی سوار نہیں دے گا. سوار کا حضرت حسن سے حسین ہے نا. اصل سارے نے غلام ہیں جنہیں حضور سنجے موڑے سے سوار کر اب اسمنا کے بھی غلام تے جے موڑے تو خود حضور سے سوار صدیق اکبر دے موڑے اب اسمنا کو منانے والے صحابہ کے بھی غلام، آل بیت کے بھی غلام. قومی اسمبلی سینٹ کے بل منظور تھی گئے کہ جرا صحابہ اہل بیت کو برا بلا کے سی 10 سال قید میں سی. الحمدللہ منظور تھے، لیکن صدر نے کچھ ان اندر گنجائش رکھی کہ اللہ کو حیا دے لے. آمین. صحابہ اہل بیت والا دل سارے ملک کے پاس کیا
کوئی شخص کو ضرورت نہ ہوئے صحابہ اہل بیت دے ہوتے کئی قسمی تبرہ بازی کر لی صدیق اکبر نے اپنے موجودے چاہتے مارتا جو آئین بچو کلے دے یہ دھیان نے دستے دے اندر قدم کیوں بندے نے آمد کچھ ابو دے آتے دیکھ دیں کہ بندہ ایک تھی بچو نو بندے نے ہونے سوچ جاتے ہیں معلوم بھی دے یہ بندے کو دوسرے بندے نے اپنے موڑے دیتے چاہتے دشمن تسلیم کی کرے کتنا بولتے ہیں بس آخری بات کریں کتنا بولتے ہیں آپ غار سور سے صدیق اکبر نے نہیں فرمایا سونا تھوڑا مطلب کا ہمیں اگر اتنی چڑھائی دے ہوتے بندے کو چاہتے چڑھائی اتنی چڑھائی تھک لینے بندہ صدیق اکبر نے نہیں فرمایا سونا میں نے تھک گیا نہیں فرمایا تو سب بازو آرام کرو میں غار کے اندر میں ذرا صفائی کر کے اپنا سبحان یہ صدیق اکبر اندر تشریف کے اندر آپ نے پوچھے صدیق کوئی جھاڑو چاہیے نہیں آپ نے فرمایا ہاں میرے کو لیکن چادر ہے نا میرے سیر ادھر پہ موٹے جو ہوتے یہ میرا جھاڑو ہے چادر نال جگہ صفا کی ہے غار سور کو صاف کی تھی صرف صاف نہیں کیتا ان کو لیرا مکل ہے انہیں اندر جتنی سوراخ کر بند کر ایک سوراخ باقی رہ گئے انہیں اندر اپنی کھوڑی سے اپنی ایڑی دیتی آواز دیتی ہیں سونا تشریف دینا ہو جگہ صاف تھی گئی سونا تشریف کے گئی صدیق اکبر نے اپنی جھولی پیش کی تھی سونے اپنا سر مبارک صدیق اکبر نے جھولی دے کر کے مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معلوم تھی نہ صدیق اکبر کی جھولی رہ لے کہ محمد عربی کا سر مبارک وہ قرآن دی تے صدیق اکبر پڑھتے بیٹھے زیارت کرتے بیٹھے بات لمبی تھی ویسی میرے دوستوں صدیق اکبر ترائے جہاڑے تک ترائے جہاڑے ترائے راتا غار سور کے اندر گزارے ہمارے کو پیچھے پہنچ جائیں غار سور تک پہنچ گئے صدیق اکبر سمجھنے بیٹھے سونا مار کا دائے کر سونے کیا فرمائے کلا کلا صدیق میرے اللہ کا وعدہ ہے آپ نے تک پہنچ بھی نہیں سکتے مکڑی نے جالا لالی پہ کبوتر نے انڈے لہا دی پہ تو آج کرے دیکھ رہے ہوں اگر کوئی تو بندہ گزرا ہوگا جالا کھڑا رہا یا انڈے پہ رہنا تو آپ سے کوئی گھر واپس چلو اب اللہ تنصروا ہو فقط نصرہ اللہ اس کا امداد نہیں کی تھی میرا بہت امداد یہ امداد واپس چلے اس کا کوئی کہیں حالانکہ بیٹھ کر آپ سلسلم بیٹھے آخری بات ایک دفعہ حضرت عمر فرمائے حضرت عمر کفر میں بیٹھے فرمائے بی بی اما عائشہ کو پوچھے آج رات سے تارے نکلے کریں تارے روشن سے کریں سنا یہ جا بندہ تو اری امت بھیج دینا نیکیاں تارے منڈے ہوئے آپ نے فرمایا عمر ابو رضی اللہ تعالی اما سین اما عائشہ ام المومنین خاموش تھی گئے حضور فرمایا عائشہ خاموش کیوں تھی سونا تو عمر کا نام کی ہے میں تو آگے ہم سے میرے ابے کا نام گرسو صدیق اکبر کا نام گرسو آپ نے فرمایا اللہ دی مانی صدیق اکبر کا کیا کچھ نہیں حضرت عمر دی ساری زندگی جانے کیا حضرت عمر دی ساری زندگی جانے کیا تیرے ابے جا اترائے رہا تھا جنہیں میرے کرتے رہتے
مقابلہ نہیں ہو سکتا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یقین عقیدہ ہے کہ صحابی اصحاب رسول جنہیں حضور سے کا چہرہ مبارک لکھتے صحابی بننے وہ سارے جنتی ہیں. کلن وعد اللہ الحسنی ساری نال اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اللہ کا صحابہ کا غلام بناوے جو دعا مانگتے رہے مسجد کا کام شروع کیا کرے فصل آیا کرے اتنے خرچ لگتا پہ اتنے 100 کوئی کا خرچ ہے اتنے جنہوں کو اللہ پاک نے توفیق دیتی پتے توجہ ضرور کرے سو سنتا پڑھ سارے حضرات واقعوں کو لہٰذا